ہے، لیکن اس دوران سب کے من میں ایک سوال جو ہے وہ لگاتار بنا ہوا ہے کہ کیا بیساکھیوں پر ٹکی یہ کھچڑی سرکار اپنے کاریکال کے 5 سال پورے کر بھی پائے گی یا پھر نہیں؟ نریندر مودی کے نیترتو والی یہ سرکار کہیں بیچ میں ہی تو نہیں گر جائے گی اور دیش کو ایک نئی سرکار ملے؟ ایسے سوال ہیں جو ان پونے 2 مہینوں سے لگاتار لوگوں کے ذہن میں بنے ہوئے ہیں۔ تو وہیں آئے دن اس سرکار کے چلنے کو بھی لے کر سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ دراصل وپکش آئے دن یہ بولتا رہتا ہے کہ یہ سرکار زیادہ دن نہیں چل پائے گی، یہ ٹکنے والی سرکار نہیں ہے، گر جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر وپکش ایسے دعوے کیوں کر رہا ہے اور آخر کیوں وپکش کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سرکار زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے اور جلد ہی گر جائے گی۔ وپکش کے لگاتار سوال اٹھنے کا جو نتیجہ ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال لگاتار بنا ہوا ہے کہ آخر یہ سرکار چلے گی کتنے دن؟ یہ سوال ایک بار پھر ذہن میں اس لیے اور دوڑ رہا ہے کیونکہ ایک بار پھر وپکش کی اور سے صدن میں سرکار کے زیادہ دن تک نہ چلنے کی بات کہی گئی ہے۔ دراصل منگلوار 30 جولائی کو سنسد میں جاری مانسون ستر کے دوران لوک سبھا میں بولتے ہوئے سپا پرمکھ اکھلیش یادو نے ایک بار پھر اپنی ہی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بلکہ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ ہر دن ایک اچھی خبر آ رہی ہے، ہر دن ایک ان کے پچھواڑے پھٹ رہے ہیں، سہیزے بڑھ رہے ہیں، ان کے خستگیں غائب ہو رہی ہیں، ان کے نکر، ان کے چڈے پھٹ رہے ہیں۔ تو اس سے اچھی خبر ہم کو کیا ہو سکتی؟ جو 10 سال سے ہمارے اچھی خبر سننے کے لیے ہمارے کانے ترستے تھے اور تانے سن کے جو ہے سو ہم کو دلیں زخمی ہوتے تھے ہمارے، لیکن اب جس طریقے سے جو روندا جا رہا ہے، جو ان کو رگڑا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 30 جولائی کی یعنی کل کی بات ہے، یہ کل بڑھ چکی۔ جس طریقے سے لوک سبھا میں جو اسپیچ چل رہی تھی اکھلیش یادو کی، حالانکہ اس سے پہلے راہل گاندھی کی تھی، راہل گاندھی نے بھی چیلنج کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ سرکار گرنے والی ہے، باضابطہ طور پہ کہہ دیا انہوں نے کہ یہ سرکار چند دن کی مہمان ہے، چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اس کے بعد جب نمبر آیا اکھلیش یادو کا، اپنی پچھلی اسپیچ کو دہراتے ہوئے، ان الفاظ کو دہراتے ہوئے جو انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں کو یہ 2 مہینے کے اندر یہ سرکار گر جائے گی، اب وہ وقت آ چکا ہے اور جو ہے سو اس کی نیم رکھی جا چکی ہے، نیم رکھی جا چکی ہے، یعنی اینٹ رکھی جا چکی ہے نئی سرکار کی۔ اکھلیش یادو نے اپنی ان بات کو دہراتے ہوئے تمام دیش واسیوں کو بھی مبارکباد دی، جو جس طریقے سے سیکولر سوچ رکھنے والوں نے جو مظاہرہ کیا ہے اور جو یہ تنگ نظری کو، اس آتنک کو، اس گھنونے مقصد کو، ان کے اس گھنونے پاپ کو جو روندا ہے، جو ان کو چکنا چور ان کے خواب کو کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے، قابل دید ہے، قابل لشکر ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو تو میں ہر دن یہ خبر دے رہا ہوں اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور گودی میڈیا معلوم ہے کون سے نسل کی ہے، کون سا بیج ہے، کون سا گند کھاتے ہیں، کتنی ٹٹی کھاتے ہیں، یہ سارے چیزوں کا علم ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن مزید اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے یہ آپ لوگ تاریخ لکھی جائے گی اور تاریخ میں یاد رکھیں گے جو سلوک ان کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ اسی کے حقدار بھی تھے، یہ تو ان کو ملے گا، ان کا حق، ان کا یہ بیج انہی کا ہے، وہ یہ واہ جو فصلیں بڑھ چکی ہے، اب ان کو جب کٹ رہے ہیں فصلیں تو ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ان کو بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اب یہ چیخ رہے، چلا رہے،
انہوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں. بات تو حق کی ہے, بات تو واجب ہے, بات تو جو ہے سو بالکل جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جو ان کو سننا بھی ہے, جو ان کو دیکھنا بھی ہے, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. انہوں اسی کے حقدار تھے, اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اب آگے آگے دیکھیں گے آپ لوگ کہ یہ کیا کیا ہوگا ان کے ساتھ, اور کتنا یہ مذاق بنیں گے. یقین مانیے یہ سوچتے ہیں تو آنکھ پہ رومٹے آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک تاناشاہ سمجھتے تھے, اپنے آپ کو ایک اوپر سے لنک ہے بولتے تھے. کیسے کیسے باتیں, وہ کیا کیا چیزیں دیکھے وہ یاد ہے ہم کو, اور وہ ہم نہیں بھول سکتے بھائی. جو اذیتیں, جو تکلیفیں, جو اتیاچار, جو ظلم, جو زیادتی جو ہم نے دیکھی ہے وہ تو کبھی برداشت نہیں کر سکتے جو ہم نے کیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ان کو اس چیز کی سزا بھی دی ہے, ان کی اوقات بھی ان کو دیکھنی پڑی ہے, اور جس طریقے سے ہم کو کامیابی اور کامرانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازے ہے وہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. تو میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو وجہ یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ اپنی نمازیں, اپنی دعائیں, اپنی عبادتیں جاری رکھو, تاکہ ان پاپیوں کا اند بھی ہو, ان پاپیوں کا صفایا بھی ہو, ان ظالموں کا خاتمہ بھی ہو. کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ نے جو اذیتیں ہم کو دیے, جو تکلیفیں ہم کو دیے, کبھی نہیں بھول سکتے ہم. یہ 1 منٹ 9 سیکنڈ کا یہ اس لیے رکھا میں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. آج یہ لوگ کدھر کے بھی نہیں رہے. ان کا سارے دیش میں جو اسٹیٹ میں انہوں رہتے تھے, ان کی سرکار تھی, ان کا صفایا ہو رہا ہے. اتنا گند انہوں مچائے تھے, ایسا ہو گیا تھا کہیں پہ بھی حکومت کسی اور کی چل رہی کوئی اسٹیٹ میں تو انہوں فوراً اس کو خرید لے رہے تھے, خرید کے وہاں پہ اپنا گند مچا رہے تھے, گند پھیلا رہے تھے. یہ چیزیں, اور جو نہیں مانتے سیما ان کی گلی اڑاتے, ان کی کھنچائی کرتے, ان کو ای ڈی کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو سیدھا جیل بھیج دیا جاتا, ان کے اوپر ناجائز اور غلط الزام عائد کیے جاتے تھے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اب دیکھیے کیجریوال کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ کیجریوال ابھی باہر آ چکے ہیں اور صحیح طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں ابھی اکھلیش یادو کے ساتھ مل کر, جو انہوں اسی کے لائق ہے, جو ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. بلکہ میرے عزیز دوستو میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.